یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا، ماننا کوئی نہیں ہم نے. ذرا دل ٹٹولے اپنے، کیا سوچتے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں جو آپ سن چکے؟ اقسام بر بہت سی سن چکے. ہم نے سن لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطعنا، ہم اب اطاعت کریں گے، اب ہمیں عمل کرنا ہے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو تعصب برتتے ہیں، صرف اپنے رسولوں کو مانتے ہیں، صرف اپنی کتابوں کو مانتے ہیں اور دوسرے انبیاء کا انکار کرتے ہیں. نہیں، ہم تو کسی کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کو رسول مانتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تفصیل بتائی گئی وہ کیا ہے. آمن الرسول، کتنا خوبصورت آغاز ہے نا، کہ بتانے والا سب سے پہلے خود ایمان لا رہا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مومن ایمان لائیں، بلکہ آمن الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. کس چیز پر؟ اس پر بما انزل الیہ، جو آپ کی طرف نازل کی گئی. سورۃ البقرہ کے شروع میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک سے مراد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ پیغمبر خود ایمان لائے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا تھا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کیونکہ جب تک بتانے والا خود پوری طرح کنونسڈ نہ ہو، خود ایمان نہ رکھتا ہو، خود اس کا شرح صدر نہ ہو، خود اس بات کی تصدیق نہ کرتا ہو جو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو اس کے بتانے میں بھی وہ کنونسنگ پار نہیں ہوتی، تاثیر نہیں ہوتی. تو قول اور فعل کا تضاد جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالی کے نزدیک، کہ انسان کہے کچھ کرے کچھ. یا دوسروں کے لیے تو جیسے یہود کے بارے میں آیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ان کے علماء یہی کر رہے تھے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا بتائی گئی کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو پہلے آپ نے خود مانا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سارے مومن وہ بھی ایمان لے آئے. کلن، سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے، کس چیز پر؟ باللہ، سب سے پہلے اللہ پر. اب یہ ایمان کی تفصیل ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان مفصل. کلن آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، 2 چیزیں یہاں ذکر نہیں کی گئیں. ایک تو آخرت کی بات اور ایک تقدیر کی بات. جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یوں بولتے ہیں تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر، انسان کو ملنے والی بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. ان 2 کا تعلق بھی ایمان بالغیب ہی سے ہے. لیکن یہاں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کا تعلق ہدایت سے ہے. ان میں ایک لنک ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس ہدایت کیسے پہنچی؟ اللہ تعالی کی طرف سے آئی، آمن باللہ. کس کے ذریعے آئی؟ وملائکتہ، کیا لے کر آئے؟ وکتبہ، کس پر لائے؟ ورسلہ. ٹھیک ہے،
تو اگر یہاں یہ بھی ذکر کیا جاتا والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، تو آپ دیکھتے کلام کا حسن ختم ہو جاتا. اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں موقع نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہ زائد کی ہے اور نہ کوئی اہم بات چھوڑی ہے. ہر چیز کی ایک حکمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے چھوٹے دماغ ہونے کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکیں. تو کوئی شخص بھی عمل کر نہیں سکتا، کسی کا بھی عمل بدل نہیں سکتا جب تک اس کے ایمان کے اجزاء پورے نہیں ہوتے. مثلا ان میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے یا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے کسی حصے کا بھی انکار کر دے تو بات بگڑ جائے گی. مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، فرشتوں پر بھی ہے، لیکن کہ میں جبریل سے عداوت رکھتا ہوں. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا من کان عدوا لجبریل، یہود کہتے تھے ہماری جبریل سے دشمنی ہے، تو کام خراب ہو جائے گا، ایمان میں رکھنا ہو جائے گا، سوراخ ہو جائے گا. اسی طرح وکتبہ، اگر کوئی کہے میں سب کتابوں کو مانتا ہوں سوائے قرآن پاک کے، تو معاملہ بگڑ جائے گا. ورسلہ، اگر کوئی شخص سب رسولوں کو مانے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یہود و نصارہ میں سے جو اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک رسول اور ایک کتاب کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے بہت دور ہیں. وہ اس عظیم ترین خزانے سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گئے. حالانکہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہدایت کے لیے آئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ان تمام کتابوں کا لیٹسٹ اور کمپلیٹ ایڈیشن تھا. کیونکہ پچھلی کتابوں کے تو صرف ترجمے باقی ہیں، اصل تو باقی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام جو مختلف طریقوں سے انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا، ضائع کر دیا، بدل دیا، ان سب کا ایک مکمل ترین ورژن اس کتاب کی شکل میں آیا. اب اگر کوئی شخص ادھوری چیزوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور مکمل چیز کو نہیں لے رہا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اسی لیے وہ لوگ ہدایت سے دور رہے، وہ اس خزانے سے دور رہے. لیکن اہل ایمان نے کیا کیا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. وسیع النظر، وسیع القلب، وسیع ذہن کے مالک، کھلے دل کے لوگ جن کو ماننے میں کچھ بھی مشکل نہیں. اچھا، رسولوں میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو مانا ہی نہ جائے، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے درجہ نبوت میں فرق کیا جائے، کیونکہ نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اس میں اور اس بات میں کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان کے اعمال اور ادوار کے اعتبار سے ان میں فضیلت تو ہے، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اور پھر بین احد، احد تو ہوتا ہے ایک، تو بین احد کیا ہو گیا؟ بین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان. تو درمیان تو دو چیزوں کے ہوتا ہے، ایک کا کیا مطلب ہوا؟ بات یہ ہے کہ احد کا لفظ سنگولر بھی ہے پلورل بھی، اس کی جمع نہیں ہوتی. اگر جمع یوز کرنا تو احد ہی یوز کرنا پڑے گا. یہ زبان کا ایک چھوٹا سا اسلوب ہے. میں اگر یہ کہوں بین احد، ایک کے درمیان، تو ایک کا درمیان کون سا ہے کوئی؟ سو اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، بین احد، ایک کے درمیان. اچھا، پھر ایک کا جمع کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایکوں تو نہیں ہوتا نا. لیکن اگر جمع بھی یوز کرنا ہو تو اس کے لیے بھی احد، عربی میں یہ گنجائش ہے کہ احد کے اندر جمع بھی ہے، یعنی سارے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے
کیونکہ وہ ایک اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو یہ لوگ الگ کر دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان الگ نہیں کرتے، وہ ان کو بھی مانتے ہیں. وقالو، اور ماننے کے بعد کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، ذالک الکتاب، سن لی، اور اب ہم کیا کریں گے؟ وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کریں گے.